اللہ تعالیٰ تمام مہینوں میں 4 مہینوں کو فضیلت عطا فرمائی، بابرکت ان ماہ مبارک کو بنایا گیا جن میں سے ایک ذی القعدہ، دوسرا ذی الحجہ اور چوتھا رجب اور پھر محرم الحرام۔ رجب وہ مہینہ ہے جس کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اولیاء اللہ بزرگان دین اس ماہ مبارک کے فضیلت کے تعلق سے اپنے اقوال زرین میں ارشاد فرماتے ہیں، بالخصوص اس ماہ مبارک کی فضیلت کے حوالے سے حضرت امام ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبیاری کا مہینہ ہے اور رمضان مبارک فصل کو کاٹنے کا مہینہ۔ رجب ترجیب سے مشتاق ہے جس کے معنی تعظیم کے، بزرگی کے آتے ہیں۔ رجب کو ہمارے آقا نے اسب بھی کہا اور اسم بھی کہا۔ اس ماہ مبارک کو اسم اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ جو بھی غلط اعمال اللہ کے بندے، مومن بندے اس ماہ مبارک میں کرتے ہیں، وہ ان کے عیبوں کو چھپاتے ہیں اور ان پر پردہ ڈالتے ہیں، ان کو نام اعمال میں نہیں لکھتے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب ہر ماہ دنیا میں آنے کے بعد جب گزرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تو جب رجب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ اے ماہ رجب، تم نے میرے بندوں کو اس مہینے میں کیسا پایا؟ کیا انہوں نے میری اطاعت کی؟ کیا انہوں نے میرے محبوب کی اتباع اور پیروی کی؟ کیا انہوں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات صدور ہے، ان کو سب معلوم ہے، لیکن اس ماہ مبارک کی فضیلت کے حوالے سے حضور نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ تو یہ ماہ رجب عرض کریں گے کہ مولا تیرے حبیب نے میرا نام اسم رکھا ہے، جو بھی وہ عمل کرتے ہیں ان کے گناہوں کی آوازیں مجھ کو نہیں سنائی دیتی۔ اے مولا تو رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، تو بندوں کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمانے والا ہے۔ اے مولا اس مقدس ماہ مبارک کے صدقے میں تو ان بندوں کے عیبوں کو ظاہر نہ فرما، ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ تو اس طرح یہ ماہ مبارک بندوں کی حق میں ان کی بھلائی کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، چونکہ یہ مہینہ کو حضور نے اللہ رب العالمین سے نسبت عطا فرمائی ہے۔ اور حضور سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ رجب میں 3 حروف ہیں، رے جیم با۔ ہر حرف میں اللہ تبارک تعالیٰ وہاں ایک راز کو چھپا کر رکھا ہے، وہاں کچھ معنی چھپے ہوئے ہیں۔ پھر آپ اس کی تشریح فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رے سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندوں کے جرم گناہ اور بے سے مراد بر یعنی نیکی۔
اللہ تبارک تعالی جو اس ماہ مبارک میں مومن بندے اوامر کی پابجاہی اور نواہر کا پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے، ان کے خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اہل اللہ نے اس ماہ مبارک کی فضیلت کے حوالے سے ایک حکایت کو بیان فرمایا کہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور وہاں ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر کے موقع پر تمام انبیاء کی امامت کا شرف عطا فرمایا تھا، اور یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہمارے سرکار کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا معجزہ عطا کیا۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، اسی طرح ہمارے آقا کو بھی اللہ نے معراج کا معجزہ دیا، اور سب سے پہلے وحی الہی لے کر، اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں جبرائیل علیہ السلام اسی ماہ مبارک میں تشریف لائے تھے۔ تو ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ جو معراج کا معجزہ دیا، اسی رحمت والے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معراج کا معجزہ عطا کیا۔ امت محمدیہ کے لیے نماز کا تحفہ اپنے حبیب کو عطا کیا، تو بیت المقدس قبلہ اول تمام مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور وہاں پر ایک ایسی خاتون رہتی تھی کہ اس نے کسی عالم دین سے اس ماہ مبارک کی فضیلت کو سنا تھا، تو وہ اس کے احترام میں، تعظیم میں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی، اور روزانہ کا اس کا یہ عمل تھا کہ تقریباً 12,000 مرتبہ یا 1200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتی، ٹاٹ کا لباس زیب وطن کرتی، نفل روزے رہتی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شب و روز مصروف رہتی۔ جب اس خاتون کا وقت آخر آیا تو اس نے اپنے فرزند کو یہ نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو ٹاٹ کے لباس میں کفن دینا اور دفنا دینا، کوئی خاص اہتمام میرے کفن دفن کے لیے نہیں کرنا۔ چونکہ بیٹا تھا، ماں کی محبت میں ان کی وصیت کو وہ بھول گیا، اور بہت اہتمام کے ساتھ ان کی کفن دفن کا انتظام کیا۔ جب وصال کے بعد تدفین ہوئی، خواب میں اس کی والدہ محترمہ تشریف لائی اور کہا کہ بیٹا تم نے ہماری وصیت کو پورا نہیں کیا، اس لیے ہم آپ سے ناراض ہیں۔ اور وہ آنکھ کھلی، پریشان ہوا، اور صبح قبرستان جا کر جہاں اس کی والدہ کو وہ دفن کیا تھا، خبر کھودا تو خبر خالی، ماں کی میت وہاں پر نہیں تھی۔ وہ پریشان تھا اور حیرت کے عالم میں کھڑے ہو کر سوچ رہا تھا کہ آخر میری ماں کی لاش کدھر گئی۔ اسی اثناء میں ہاتف غیب سے اللہ رب العالمین اس بندے کو یہ صدا دیتے ہیں، اور یہ بات بتاتے ہیں کہ دیکھو، جو ہماری محبت میں ہمارے مہینے کا احترام کرنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کو اپنے سے دور نہیں بلکہ اپنے قریب ان کو بلا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس بندے نے پوچھا کہ مولا اب میری ماں کہاں ہے؟ کہا کہ وہ عرش پر ہے۔ تو یہ ماہ رجب المرجب کی فضیلت۔ تو عرب میں جب مہینوں کے نام رکھے گئے، جس مہینے میں جو موسم میں جو مہینہ آیا اس کا نام رکھا، بہار کے مہینے میں جو مہینہ آیا اس کا نام ربیع الاول رکھا گیا، سردیوں میں جو مہینہ آیا
جمادی الاول رکھا گیا، گرمیوں میں جو مہینہ آیا اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ اسی طرح رجب اس لیے اہل عرب نے اس ماہ مبارک کا نام رکھا چونکہ اس مہینے میں اہل عرب اس کی تعظیم میں قتل و جنگ و قتال سے پرہیز کیا کرتے اور اس ماہ مبارک کا بہت احترام کرتے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اگر کسی نے ایک نفل روزہ بھی اگر رکھا 60 مہینوں کی عبادت کا، روزے رکھنے کا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر کسی نے اس ماہ مبارک میں ایک اگر نفل روزہ بھی رکھا تو اس کو 1 برس عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور اس کے 30 سال کے گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جب معراج میں جنت کا مشاہدہ فرمایا تو وہاں دیکھا کہ ایک دودھ کی طرح سفید نہر اور برف کی طرح ٹھنڈی، شہد کی طرح میٹھی، کستوری کی طرح خوشبو اس نہر کے اندر تھی۔ میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری نہر ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، اس نہر کا نام رجب ہے، اور اس نہر سے وہی بندے مومن کو اللہ تعالیٰ سیراب فرمائے گا جو ماہ رجب کا احترام کرنے والا ہوگا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمتوں کو کے خزانوں کو کھول دیتا ہے، اور حضور ماہ رجب ہی سے رمضان کی تیاری کا آغاز فرماتے اور کثرت سے ماہ رجب میں روزے رہتے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے فرض روزوں کے بعد کسی کو نفل روزے اگر رکھنا ہوتا تو ان کو چاہیے کہ رجب کے مہینے میں وہ نفل روزوں کا اہتمام کرے۔ رجب کا پورا مہینہ، شعبان کا پورا مہینہ اور رمضان کا پورا مہینہ حضور روزے رکھا کرتے، اور صحابہ جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی وہ رجب کے مہینے میں ہی زکوٰۃ نکال دیتے، اس لیے کہ رمضان کے روزوں کے اہتمام کے لیے جو غریب اور مسکین لوگ ہیں ان کے پاس سحر اور افطار کا انتظام کرنے کی سہولت نہیں ہے، تو ان کو سہولت دینے کے لیے اہل نصاب جن پر زکوٰۃ فرض ہے صحابہ وہ زکوٰۃ عطا کر دیتے تاکہ رمضان میں سحر اور افطار میں ان کے لیے آسانی اور سہولت ہو۔